بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک میں لوگ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ بہت زیادہ لوگوں کو نکالتے ہیں، دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک گروہ کے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ ایک باتیں ہماری جو بنائی ہوئی ہیں، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے، جس طرح حج فرض ہونے کا کوئی مہینہ نہیں ہے، جس طرح نماز کے فرض ہونے کا کوئی ہے۔ نماز فرض ہو گئی ہے، آپ 7 سال کے نماز آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نماز کا جیسے ہی ٹائم ہوگا آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوگی، سال ہوا ہے پورا، جب آپ کے اوپر صاحب نصاب ہیں اور سال پورا ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رجب میں دیں، آپ شعبان میں، رمضان۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لوگ انتخاب کرتے ہیں اس مہینے کا اس وجہ سے کہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے ساتھ منتخب کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ یاد رکھیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، یا مال تجارت ہے۔ مال تجارت جیسے آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، یا آپ کے پاس کوئی دکان کا سامان ہے، آپ نے کوئی پلاٹ وغیرہ خریدا ہے اس کو سیل کرنے کے لیے، اس کو سامان تجارت کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ ایسا حالانکہ نہیں ہے، ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس چیز سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے، نقدی بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کچھ صرف سونا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو پھر وہ زکوٰۃ دے۔ یا اسی طرح چاندی ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر وہ کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے نا جی، مال تجارت ہے یا پیسے ہیں وغیرہ ہیں، اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے نقدی ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، ان سب کو ہم ملائیں گے، جسے مخلوط نصاب کہتے ہیں، ان سب کو ملا کے دیکھیں گے، اگر ان ساروں کی قیمت، یعنی تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑے پیسے، تھوڑا مال تجارت ہے، ان سب کی قیمت جا کر کے 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو ہم اس شخص کے اوپر زکوٰۃ کو لازم قرار دیں گے، واجب قرار دیں گے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور آج کل کے حساب سے، یعنی اس شخص کے پاس اگر 1,22,000 23,000 روپے ہیں اور سال گزر گیا ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب اور لازم ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ، 2.5%۔ 1,000 میں سے 25 روپے آپ نے دینے ہیں، 1,00,000 ہے تو 2,500 روپے آپ نے دینے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، زکوٰۃ یہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی اور وہ اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا سخی نہیں ہے بھئی، یہ اللہ کا حق ہے، آپ نے دیا، اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے اس کے اندر سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن پھر تمہیں بچانے کے لیے کوئی سورسز، یا تمہیں جو ہے نا جی بچانے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی سفارش کسی کی کام نہیں کرے گی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوگا، وہ تو اپنا حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا حق دے رہا ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے 2 شخص ساری زندگی میں ڈھونڈے ہیں، مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ کہ جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہو اور پھر وہ اپنے ظلم کا بدلہ دیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا ہو، میں نے ساری زندگی ایسا انسان ڈھونڈا ہے، مجھے نہیں ملا۔ جس نے بھی ظلم کیا اس کو اس دنیا کے اندر وہ بدلہ دے کر کے گیا ہے۔ اور اسی طرح
تو پر وہ شخص کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور وہ پھر اپنا یہاں بدلہ دے کر کے دنیا سے نہ گیا، یعنی امیر ترین ہو کر کے چلا گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کے راستے میں جو نہیں دیتا پھر اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، میرا حق ہے، میں نے کسی سے لینا ہے تو میں اس کو جا کر کے کہتا ہوں جی مجھے دو، وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر میں قانون کا اختیار کرتا ہوں، قانون کی راہ دیکھتا ہوں، پھر میں زور لگاتا ہوں، پھر میں طاقت کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میں بندہ ہوں، وہ رب العالمین ہے۔ جب اگر اس کا حق نہیں دو گے زکوٰۃ، تو وہ پھر لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو بڑے طریقے آتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ کروا دے گا تمہارا، کبھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ گے، کبھی دوائیاں لینے کے لیے چلے جاؤ گے، کبھی گم ہو جائیں گے، کبھی عدالتوں میں لگ جائیں گے، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی اور کچھ ہو جائے گا۔ انسان تو لے کے کہتا ہے میں نے لے لیا ہے، لیکن وہ رب ایسا ہے وہ لینے کے بعد کہتا نہیں ہے کہ میں نے تم سے لے لیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا دینا ضروری اور لازمی ہے، تو انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ دینے کے بڑے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، زکوٰۃ لوگے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرون بہا وتزکیہم وصلی علیہم، کہ آپ ان سے مال لو، ان کے مالوں کو لے کر کے ان کے مالوں کو پاک کرو گے، ان کی تطہیر کرو گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کی زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن بڑی خوش تھی، تو کسی نے پوچھا، حضور نے پوچھا عائشہ آپ کیوں خوش ہیں اتنا؟ تو فرمایا حضور آج آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، آپ نے مجھے دعا دی ہے، اس کے بدلے میں آج میں اتنی خوش ہوں۔ تو حضور کی دعا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے، صدقہ و خیرات دینے والے کے لیے حضور کی دعا ہے، تو وہ دعا بھی لینی ہے ہم نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کاشتکار گندم کا ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس کے اندر سے 100 بالی، ایک بالی اس سے کیا ہے 7 بالی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپے کا ثواب، اور اللہ یضاعف لمن یشاء، میں اس کے لیے ڈبل بھی کر سکتا، 1400 گنا بھی میں اس کو عطا فرما سکتا ہوں۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ نکالنے چاہیے، اور مدارس کے اندر، مساجد کے اندر دینے چاہیے، اور ایسی جگہ پر انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر کیا ہو کہ جہاں پر ہمارا لگتا ہو، اس چیز کا کیا کرنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ راضی ہوگی، اگر دیں گے تو مال کی جو محبت ہے، فطری محبت انسان کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن 2 خواہشیں اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسرا لمبی عمر کی خواہش، یہ 2 خواہشیں اس کے اندر جو ہے نا جی بڑی ہوتی جاتی ہے، جوان ہوتی جاتی ہے، بے شک وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے مال کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے ترقی کرتا ہے، معاشرے میں جو غریب، فقیر، مسکین لوگ ہوتے ہیں وہ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی، اور جو نہیں دیتا، جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں کہ جب دیکھیں خلافت کے زمانے میں اگر خلافت کی حکومت آ جائے تو اس میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے یہ نہیں لے سکتا، ٹیکس نہیں لے سکتا، وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ کے ذریعے سے بیت المال میں جمع ہوگی، اس مال سے کہ غریبوں کے فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے زکوٰۃ دینی ختم کر دی پھر کیا ہو گیا؟ ٹیکس لگ گئے، اگر چھوٹی سی چھوٹی سوئی بھی آپ نے لینی ہے نا تو آپ کو ٹیکس دینا ہے، آپ نے صابن کی ٹکیاں لینی ہے آپ کو ٹیکس دینا ہے، آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے، پیٹرول کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنا آپ نے اس کا ٹیکس دینا ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ ہم تو غریب، زکوٰۃ تو بڑے دیں گے، جو امیر ہے وہ تو غریب کیوں دیں؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر سب برابر ہوتے ہیں، نہ کوئی امیر نہ غریب، نہ کوئی گناہ گار نہ نیکوکار، پھر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔